اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین محترم، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 185 کی تلاوت کی گئی۔ گزشتہ آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور حوصلہ دیا، ان لوگوں کے جھٹلانے کو اور تکذیب کو یہ ارشاد فرما کے نارمل بات قرار دی کہ اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے، لہٰذا آپ غمگین نہ ہوں، آپ اپنے کام پر لگے رہیں۔ آج کی تلاوت کردہ آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاد کی ترغیب ایک اور پہلو سے دی ہے۔ جہاد سے منہ موڑنے والے لوگ ہوں یا روکنے والے لوگ ہوں، ان کے پیش نظر یہی بات کار فرما ہوتی ہے کہ جہاد سے جان چلی جاتی ہے، جہاد سے مال چلا جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر جہاد کرنے سے جان چلی جاتی ہے اور شہادت مل جاتی ہے تو اگر جہاد نہیں کرو گے تو کیا ساری عمر زندہ رہو گے؟ مرنا تو آخر ہے ہی ہے، اور موت ایک بدیہی حقیقت ہے جس نے آ کے رہنا ہے اور اس کا وقوع ہو کر رہے گا، تو پھر موت سے فرار کے لیے جہاد جیسی نعمت سے معروم ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ لہذا ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، ہر جی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت آ کر رہے گی اس کو۔ ایک اور جگہ پہ تو یوں ارشاد فرمایا کہ موت یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، موت تمہیں پا لے گی اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر کیوں نہ چلے، موت نے تو آنا ہے۔ تو جب موت نے آنا ہے اور موت ایک بدیہی حقیقت ہے اور موت کا ذائقہ ہر انسان نے چکھنا ہے، تو پھر کیوں نہ اللہ کے رستے میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی سٹرگل کرتے ہوئے موت کو قبول کر لیا جائے۔ یہ ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، ہر جی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی موت سے فرار نہیں ہے۔ موت، اللہ رب العزت نے موت ایک ایسی ریئلٹی بنائی ہے کہ جس سے کسی کو فرار نہیں ہے۔ دنیا کے اندر جتنی چیزیں آئی ہیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کل من علیہا فان، جو کچھ بھی ہے نا اس دنیا کے اندر اس نے فنا ہو جانا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی بچے گی اللہ رب العزت کا چہرہ، اللہ کی ذات باقی بچ جائے گی جو ذو الجلال والاکرام ہے۔ باقی بچنے والی ذات تو وہی ہے۔ الحی، ہمیشہ کے لیے زندہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ الحی القیوم اللہ کی خاص صفت ہے، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، اس پہ کبھی موت نہیں آئے گی، باقی سب پہ فنا ہے، موت ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے جس کو پیدا کیا اس پر موت بھی آئے گی۔ انبیاء علیہ السلام کو بھی اس پروسیس سے گزرنا پڑا، موت کا وقوع انبیاء پر بھی ہوا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ تحفۃ المومن الموت، موت تو مومن کا تحفہ ہے، موت مومن کے لیے تحفہ ہے، وہ اللہ سے ملاقات کا ذریعہ سمجھتا ہے اس کو۔ وہ بندگی کی زندگی بسر کر کے جب تیار ہو چکا ہوتا ہے تو وہ تو موت کو اللہ سے ملاقات کا ذریعہ سمجھتا ہے، تحفہ ہے اس کے لیے۔ تو موت سے فرار کی کیا ضرورت ہے؟ موت سے ڈرنا، موت سے بچنا، بھاگنا، ہاں از خود ایسے ذرائع کے ذریعے اپنے آپ کو موت کے اندر دھکیل دینا جو خودکشی کے مترادف ہے، تو اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو موت کی طرف دھکیلنا یا خودکشی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر انسان دین کی سربلندی کے لیے موت کو قبول کرتا ہے اور اس پر شہادت آ جاتی ہے تو یہ تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس نے آ کے رہنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ
اب ہمیں انہوں نے اس چکر میں ڈالا ہوا ہے، تو جب ان پہ موت آ جائے گی تو ہم آزاد ہو جائیں گے، یہ ہماری جان چھوٹ جائے گی، نعوذ باللہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ انک میتم وانہم میتون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ پہ موت آ جائے گی تو یہ بھی تو مر جائیں گے نا، ان پہ بھی تو موت آنی ہے۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر قیامت والے دن تمہارا رب کے سامنے جھگڑا ہوگا، وہاں پہ مقدمہ پیش ہوگا جا کے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا گیا۔ ایون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کا جو جمہور کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے، تو انہوں نے بھی قیامت کے قریب جب نزول ہوگا اپنی عمر مقررہ گزار کے ان پر بھی موت آئے گی تو نظام آگے چلے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ابدی اور دائمی حیات کا حامل ہو۔ یہ بعض اوقات حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں مشہور کر لیا جاتا ہے کہ وہ زندہ ہیں یا وہ دریاؤں پہ ملتے ہیں، تو ایسا کوئی کنسپٹ نہیں ہے اسلام میں، یا ان کی حیات کے بارے میں کوئی واضح دلائل ہمیں نہیں ملتے۔ اور کوئی جس قدر بھی جتنی عمر بھی جس کی حیات کی ہے اس کے لیے یہ قانون اللہ کا اٹل ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، مرنا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور بے شک تمہیں توفون اجورکم، تمہیں تمہارے اجر، تمہارے جزا، تمہارا بدلہ دے دیا جائے گا یوم القیامت، قیامت کے دن پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ توفون کا مطلب ہوتا ہے پورا پورا بدلہ دینا، پورا پورا بدلہ مل جانا یوم القیامت، قیامت کے دن۔ اس کے اندر بڑی باریک سی ایک اشارہ بھی ہے کہ پورا پورا اجر ملے گا قیامت والے دن۔ اس سے پہلے انسان کو برزخ میں کچھ نہ کچھ جنت کی نعمتیں مل رہی ہوتی ہیں، تو وہ بھی اس کے اعمال کا اجر ہوتا ہے۔ تو جزوی اور تھوڑا تھوڑا اجر پہلے مل جائے گا مرنے کے بعد، اور قیامت سے پہلے کا جو دورانیہ ہے قبر کا، برزخ کا، اس میں اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کا بدلہ اور جزا اس کو دے کر انعام و اکرام دے گا، تو وہ پارشل ہوگا، جزوی ہوگا۔ لیکن توفون کا لفظ استعمال کر کے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن پورا پورا اجر دے گا، وہاں پہ کوئی چیز وہ مکمل اجر ہوگا۔ تو اس وقت کی کیفیت کو بیان فرمایا، اور وہ جو رزلٹ آؤٹ ہوگا اس رزلٹ کی جو گریڈنگ ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں کر کے دی کہ وہ رزلٹ جو آؤٹ ہوگا اور وہاں پہ جو نتائج نکلیں گے، وہ نتائج میں کامیابی والا نتیجہ کون سا ہوگا، ناکامی والا کون ہوگا، اے پلس کا کون سا ہے اور بی گریڈ کون سا ہے، یہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں۔ فرمایا فمن زحزح عن النار، یعنی یہ ایک طرف تو اے پلس اور کامیاب لوگوں کا، اور دوسری طرف فیل لوگوں کا، ناکام لوگوں کا۔ فرمایا کہ فمن زحزح عن النار، بس جو آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یعنی اس وقت جب پورا پورا بدلہ، پورا پورا اجر ملے گا، تو اس وقت جب نتیجہ آئے گا تو جو شخص جہنم سے، آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فازا، تو وہ تحقیق پکی بات ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ یعنی کامیابی اور ناکامی کا وہاں پہ جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو کامیاب کرے گا اس کو جنت میں داخل کر دے گا، اور جس کو ناکام کرے گا اس کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ وہاں پہ پاس اور فیل کا معیار یہ بنا دیا۔ اور جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے روکتے ہیں، یعنی یہ تو جان کی بات تھی نا کہ جان قربان کرو، موت ہر ایک پہ آنی ہے، جان کو جتنا بھی بچاؤ گے آخر ایک وقت مرنا ہے، موت مقررہ وقت پہ آئے گی۔ تو مال کو بچانے کی بھی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ مال قربان نہ کیا جائے، مال کو بچا بچا کے رکھ لیا جائے۔ تو فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، جو دنیا کی زندگی ہے نا یہ متاع الغرور، دھوکے کا ساز و سامان ہے۔ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا ساز و سامان۔ اس کے پیچھے پڑ کے مال کو محفوظ رکھنا، اپنے آپ کو بچا بچا کے مال کو رکھنا، یہ کسی صورت بھی ٹھیک نہیں ہے کہ دھوکے کی زندگی ہے۔ لوگ مال کی کثرت کے پیچھے لگے رہتے ہیں یہاں تک کہ قبروں کو جا دیکھتے ہیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہلاکت میں ڈال دیا تمہیں مال کی کثرت نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کو جا دیکھا، یہ قبر میں پہنچ گئے اور مال کی کثرت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو دنیا ہے، دھوکے کا گھر ہے، دھوکے کا ساز و سامان ہے۔ اس کو اتنا زیادہ اپنے لیے محفوظ بنا کے رکھنا کہ اللہ کے راستے میں بھی استعمال نہ کرو، جائز حقوق میں بھی ادا نہ کرو، تو یہ قطعاً یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس دھوکے سے بھی باہر آ جاؤ
اور فرمایا کہ اس کو اللہ کے راستے میں انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی کہ اللہ کے راستے میں قربان کرو، مال خرچ کرو، اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ یہ دو محبوب ترین چیزیں ہیں، یہ اللہ کے راستے میں قربان کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اجر اور انعامات کا جو وعدہ ہے وہ پورا ہوگا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ، یہ انسان کی جو آزمائشیں ہوتی ہیں نا، زندگی آزمائشوں سے پر ہے، اور کسی کو کوئی آزمائش دے کے اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے، کسی کو کوئی تکلیف دے کے آزماتا ہے۔ جس تکلیف میں کوئی مبتلا ہے کوئی مومن، تو وہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے، اس آزمائش کو احسن انداز سے گزار لینے والا اس آزمائش میں کامیاب ہوتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے لیے یہ کمی ہو گئی، مجھے یہ چیز نہیں ملی، میرے لیے یہ مسئلہ درپیش ہے۔ کسی کو صحت کے مسائل ہوں گے، کسی کو مال کے مسائل ہیں، کسی کو اولاد کے مسائل ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر بھی یہ بات بڑی تفصیل کے ساتھ ارشاد فرمائی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف دے کر، وَالْجُوعِ، کچھ بھوک دے کر، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مالوں میں کمی دے کر، وَالْأَنفُسِ، اور جانوں میں کمی دے کر، وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں میں کمی کر کے تمہیں آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ان سب چیزوں میں کمی کر کے تمہیں آزمایا جائے گا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایسی حالت میں جو خوشخبری ہے نا، وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو صبر کریں۔ صبر کون لوگ کرتے ہیں؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَۃٌ، وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے نا، قالوا، وہ کہتے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے، اور اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ اور اس کا ایک اور معنی بڑا پیارا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کا، جو مجھے بڑا کلک کیا، یہ معنی ایک جگہ پہ میں نے پڑھا کہ اِنَّا لِلَّهِ، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم اسی ہی کی طرف رجوع بھی کرتے ہیں۔ جب بھی مدد مانگتے ہیں، حاجتیں طلب کرتے ہیں، اسی سے کرتے ہیں جس نے آزمائش میں ڈالا ہے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ اس معنی کا احتمال بھی اس کے اندر پورا موجود ہے، اس لیے یہ معنی بھی کیا جاتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہتے ہیں ان آزمائشوں میں۔ تو وہ صبر والے لوگ، صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کو کامیابی دیتا ہے۔ اور صبر کیا ہوتا ہے کہ جو اور جس طرح کی مصیبت آئی ہوئی ہے، اس مصیبت اور اس پریشانی اور اس تکلیف اور اس آزمائش کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے، نہ شکری، جزا فضا اور بے صبری کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ اللہ کی رضامندی کے تحت اس کو اپنی نصیب سمجھ کر اس کے لیے بہترین طور پہ ڈیلیور کرنے کی ایکٹیویٹیز کی جائیں، تو وہ صبر کا مظاہرہ ہوگا۔ اپنی طرف سے بہترین انداز میں اس موقع پر بیہیو کیا جائے، اس موقع پر جو ہے وہ اس کا رویہ ہو، اس موقع پر وہ اپنی اس وقت کو آسان انداز سے گزارے گا، تو یہ اس کی آزمائش میں، اس کے امتحان میں گریڈنگ کا باعث بنتا رہے گا۔ جس کو کوئی مصیبت نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی تکلیف نہیں، سمجھو اس پہ اللہ نے کوئی آزمائش نہیں ڈالی۔ اور مرتبے ملتے ہیں آزمائشوں کے بعد، آسانیاں ملتی ہیں، جنت ملتی ہے آزمائشوں کے بعد۔ تو فرمایا کہ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ، یہاں پہ بھی وہی چیزیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی کہ تمہیں ضرور آزمایا جائے گا، فی أَمْوَالِكُمْ، تمہارے مالوں کے اندر، مالوں میں کمی کر کے بھی تمہیں آزمایا جائے گا، وَأَنفُسِكُمْ، اور جانوں میں کمی کر کے بھی آزمایا جائے گا۔ کہ تم نے جہاد بھی کرنا ہے، تم نے اللہ کے راستے میں قتال کرنا ہے، تو اس کے اندر شہادت بھی ہوگی، اس کے اندر زخمی بھی ہوں گے، اس کے اندر مال بھی لگے گا، مال بھی قربان ہوگا، تو یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ اور عام زندگی کے معاملات میں بھی انسان کو مالوں اور جانوں میں آزمایا جائے گا۔ اور مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو یہ حوصلہ دیا اور یہ تسلی دی اور یہ ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَسْمَعُنَّ، اور تم ضرور سنو گے، مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، ان لوگوں سے جو اہل کتاب ہیں، جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، ان کے حاملین اہل کتاب جو ہیں ان سے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکین سے تم سنو گے اذًا کثیراً، بہت تکلیف کی باتیں، بڑی جو ہے وہ تنقیدی باتیں کہہ لیں، اذیت بھری باتیں سنو گے، بہت ساری سنو۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف
हर्जा सराई करते रहते थे, हिजब कहते थे। काब बिन अशरफ ने जो है वो इस तरह की गुफ्तगू की, और कई लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखियाँ की, मोमिनों को बुरा भला कहा, उनको ताने देते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस किस लक़ब से नहीं नवाजा उन्होंने। कोई साहिर कह रहा है नाउज़ बिल्लाह, कोई मजनून कह रहा है, कोई दीवाना कह रहा है, कोई जादूगर कह रहा है कि भाई ये तो हमारे ऊपर जादू कर देते हैं। तो ये तकलीफ भरे अल्फाज वो कहते रहते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी निशानदेही फरमा दी, वो कहेंगे तुम्हें ये तकलीफें आएंगी, अहले किताब की तरफ से भी आएंगी, मुशरिकीन मक्का की तरफ से भी आएंगी। चुनांचे उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मोमिनों को तकलीफें देने से। आज के दौर में भी आप देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे इस्लामोफोबिया के नतीजे में कई कौमों के अंदर मुसलमानों पे हमले किए जाते हैं, मुसलमानों के शायर को बर्बाद किया जाता है, तबाह किया जाता है, औरतों के दुपट्टे और नकाब उतार दिए जाते हैं, मस्जिदों पे हमले किए जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो मुख्तलिफ किस्म के कार्टून बनाना, खाके बनाना, ये अपनी दुश्मनी के इजहार के लिए, मुसलमानों से दुश्मनी के इजहार के लिए, नफरत के इजहार के लिए ऐसे काम करते हैं। कहीं कुरान जलाया जाएगा मुसलमानों को, उससे अजियत होगी, कहीं जो है वो और मुख्तलिफ किस्म की तनकीदात से काम लिया जाएगा। तो ऐसी सूरत हाल में मुसलमानों के लिए एक बेहतरीन लाहे अमल दिया अल्लाह ताला ने। ऐसी सूरत में व इन तस्बिरु व तत्तकू, अगर तुम सब्र से काम लोगे, व तत्तकू, और तुम तकवा से काम लोगे, सब्र और तकवा का दामन नहीं छोड़ोगे। यानी सब्र और तकवा से ये कतन मुराद नहीं है कि ऐसे इक़दामात नहीं करोगे कि जिनसे उनका राद ना हो सके। यानी इस्लाम की सरबुलंदी के लिए कोशिश करना, इस्लाम की तालीमात को दुनिया तक सही अंदाज में पहुंचाना और उनके इस हर्जा सराई का जवाब देना, ऐसा कतन नहीं है कि इसके लिए जो है वो जवाबी कार्रवाई से मना किया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजब कही, हिजब कहते हैं कि जो किसी की शान में गुस्ताखी के अशार कहने वाले अंदाज में गुफ्तगू की, शेर कहे उन्होंने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि मेरी तरफ से उनको जवाब दो। तो हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी शायरी में उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान करके जवाब दिए। तो ये बात इसकी वजाहत करती है कि अगर कोई वो अजियत दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, तो उसका हिकमत और दानिशमंदी के जरिए तोड़ तलाश करना, जवाब देना, उसके लिए अपने आप को पेश करना, ये सब्र के खिलाफ नहीं है। लेकिन उसकी बुनियाद पे अबतरी पैदा कर देना मुआशरे के अंदर और जज्बातियत के अंदर इस अंदाज से आगे बढ़ना कि सोच समझ से बालातर होकर कोई काम किया जाए और अपनी जो है ना वो एक्टिविटीज को इस अंदाज से मुरतब करना कि जिसकी वजह से फितने और फसादात फैल उठें, ऐसी कतन कहीं भी इजाजत नहीं है। इसको बड़ी हिकमत और दानिशमंदी से और तरीके से हैंडल करने की जो तालीमात है वो हमें मिलती है। तो ऐसी अजियत के सूरत में जब भी कभी कोई तकलीफ आए, कोई मुसीबत आए, अजियत आए, तो उसमें क्या है, वहां पे फरमाया था ना सूरह बकरा में, वबश्शिरिस साबिरीन, सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी है। यहाँ पे फरमाया कि व इन तस्बिरु व तत्तकू, अगर तुम सब्र करोगे और तकवा से काम लोगे तो फ़इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, तो ये जो बात है ना, ये सब्र से काम लेना और तकवा से काम लेना, इन्न ज़ालिका, बेशक ये बात, मिन अज़्मिल उमूर, बड़े ऊंचे कामों में से है, बड़े ऊंचे पाए के उमूर में से है, बड़े आला किस्म के कामों में से है ये काम करना, क्योंकि इसके नताइज बहुत अच्छे होते हैं। इंसान किसी भी परेशानी और तकलीफ में सब्र और हौसले के साथ, स्टेप बाय स्टेप, दानिशमंदी के साथ, विजडम का इस्तेमाल करते हुए, अच्छी मनसूबाबंदी के साथ और अल्लाह ताला का खौफ रखते हुए, कोई जाती अना और हसद उसके अंदर शामिल ना हो, इंसान प्लानिंग करता है, आगे बढ़ता है, तो अल्लाह ताला उसकी मदद करता है। क्योंकि ये इरशाद इन्नन नस्र मअस सब्र, बेशक जो मदद है ना अल्लाह की, वो सब्र के साथ मिलती है। ये यहाँ पे सादिक आता है। और इसकी रोशनी में अगर इंसान अपनी ज़िंदगी का सफ़र तय करेंगे तो वो बहुत अच्छे नताइज लेंगे। अल्लाह ताला जहाँ पे इंसानों को मुख्तलिफ़ किस्म के अहकाम देता है, वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की सूरत हाल से निमटने के लिए अल्लाह ताला मुख्तलिफ़ हिकमतें और स्ट्रेटजीज़ भी अपने बंदों को अता करता है। ये मिन जुमला उन्हीं हिकमतों और स्ट्रेटजीज़ के अंदर से ये चंद बातें थी जो कि यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाई। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कुरान मजीद की समझ नसीब फरमाए और जो कुछ कहा गया, सुना गया, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।